السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محسن کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی آفیشل. آج ہمارے پاس ایک ایسی خاتون موجود ہے جس کے زمانے نے ان کے ساتھ کیا کیا اور یہ قدرت کا ہی فیصلہ تھا. ان کے ساتھ کیا کیا ہوا سنتے ہیں ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن، کیا مسئلہ مسائل پیش آیا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہا میرے والدین بچپن میں وفات پا گئے، پھر آپ کی پھپھو نے پالا آپ کو، پھر رشتے کے لیے کہا، پھر بعد میں پھپھو فوت ہو. کیا مسئلہ مسائل جو ہمارے ناظرین کو بتائیے. میں اپنی پھوپھو کے پاس رہتی تھی. میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا چھوٹی عمر میں ہی. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، پالا وغیرہ، لیکن میرے پھوپھا جو تھے وہ مجھے نہیں تھے رکھنا چاہتے، اور ان کے بچے بھی جو تھے وہ بھی مجھے نہیں تھے رکھنا چاہتے. بات بات پہ تانے دیتے تھے، ٹونٹ مارتے تھے مجھے. پھوپھا نہیں تھے جو ہے وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے. وہ پھوپھو کے ساتھ روز لڑائی کرتے تھے کہ اس کو گھر سے نکالو یا اس کو کچھ کرو. ٹھیک ہے، اور مجھے میری پھوپھو بہت پیار کرتی تھی. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا تم پڑھنا چاہتی ہو آگے تم پڑھو، میں تمہیں ہر طریقے سے سپورٹ کروں گی. انہوں نے مجھے ہاسٹل بھیج دیا. میں پڑھی، میں نے انٹر کمپلیٹ کیا، اور اس انٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد میری پھوپھی کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ ہاسٹل چلی گئی، اس کے بعد آپ کی پھپھو کا انتقال ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد میں واپس اپنے پھوپھا کے گھر گئی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں رکھا. انہوں نے کہا جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، ہم نے تمہیں نہیں رکھنا. ناظرین، ایک لڑکی جس کے والدین کا سایہ اس دنیا سے بچپن سے اٹھ گیا، اس کے بعد اس کی پھپھو جو ہے انہوں نے اس کو پالا، اس کو ہر طرح کی سپورٹ کی، لیکن جو ظاہر سی بات ہے اس کا شوہر تھا وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اس کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ایک ضد کی وجہ سے رکھنا پڑا. اب ان کی پھپھو جو ہے اس دنیا سے انتقال کر چکی ہے، اور یہ انہوں نے انٹر کمپلیٹ کیا ہوا. جی. ہاسٹل میں رہنے سارے ڈیوز وغیرہ ان کی پھپھو ادا کرتی تھی. اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اب ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، بالکل اکیلی، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے آپ کا. سارے ہیں، وہ نہیں رکھتے کوئی بھی. اب اس ٹائم جو مشکلات پیش آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ کیا مشکلات پیش آ رہی میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، اکیلی ہوں. ابھی میں نے انٹر کمپلیٹ کیا. جاب کے لیے جاتی ہوں کہیں تو وہ غلط ڈیمانڈیں رکھتے ہیں آگے. تو اس لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ کوئی اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو میں بس آگے اپنی زندگی گزاروں. کیا کہتے ہیں لوگ جب جاب کے لیے اب جاتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. لوگ غلط ڈیمانڈیں رکھ دیتے ہیں آگے، پھر کہتے ہیں ہم آپ کو جاب دیں گے. تو میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے اس طرح جاب کروں یا کوئی کام کروں. میں اپنی عزت کو خود بچا کے رکھنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنی عزت کو محفوظ کیا، حالانکہ ان کو کتنی بھی تنگیاں آ گئی، کتنی ہی مشکلات پیش آ گئی. اب اس ٹائم کیا مسئلہ مسائل آپ کے ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہے آپ؟ جی، میں ابھی ہاسٹل میں ہی رہ رہی ہوں. میری پھوپھی کو 2 منتھ ہو گئے ہیں فوت ہوئے. وہی میرا سارا کچھ کرتی تھی، اور اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی اور میں نے سوچا میں آپ کے پلیٹ فارم پر جاتی ہوں. اب 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کس طرح گزر بسر کر رہی ہے؟ ہاسٹل کا رینٹ بھی ہوگا، ڈیوز بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ، اخراجات کہاں سے نکال؟ سارا کچھ ہی دینے والا ہے. وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں رینٹ وغیرہ دینے کے لیے، اور کھانا پینا میری دوست ہے ایک، بس میں نے اسی سے ہی کھانا پینے کا کیا. کتنے ڈیوز ہے آپ کے اس ٹائم آپ کا جو سر پہ ہے؟ وہ میرا ہاسٹل کا 50 سے 60 ہزار روپے ہے. اب آپ چاہتی کیا ہے اپنے بھائی سے؟ کیا توقع کرتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اب میں صرف یہی چاہتی ہوں کوئی اچھا لائف پارٹنر مل جائے، اچھا ہو جو مجھے سپورٹ کرے، کیونکہ بچپن میں ہی ماں باپ کا پیار تو نہیں ملا. اور پھپھو تھی وہ پیار کرتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا، کوئی اگر آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا مل جائے، کیونکہ آپ کو بھی سہارے کی ہی تلاش ہے، جو آپ کا سہارا بنے اور آپ کی جو تنگیاں ہے، جو قرضے ہیں، وہ مطلب کہ ختم ہو جائے اور آپ کے ساتھ شادی کر لے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے اس کا. ایک طریقہ کار ہو رہا ہے کوئی آپ کی مدد کرنا چاہے تو پھر میں بس شادی کرنا چاہتی ہوں، عزت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مدد کرنا چاہتے ہوتے ہیں، شادی کی ان کی کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں غریب کا بھلا ہو جائے، غریب کی اگر کوئی کسی کی ہیلپ سے کسی کا نظام چل جائے تو بہترین نہیں ہو جائے. اگر وہ مدد کریں گے بھی تو کتنی دیر تک کرتے رہیں گے. میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میں اچھے طریقے سے جو ہے شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤں. انہوں نے ایک اہم اور میچور فیصلہ لیا ہے کہ شادی کرے، کیونکہ جو قرضہ بھی اتارے، جو کچھ کرے بھی، کتنی کو دیر کر دے. اگر اچھا اس کو انسان مل جائے، کوئی ہے آپ میں سے نیک شریف اور گزر بسر کرنے والا، ان کے لیے اچھا شوہر تسلیم ہو اور ان کا خرچہ اٹھائے. ایک لڑکی ہے، اس نے کتنا کو کھا لینا ہے، اور عزت بن کے رہے گی آپ کی، اور آپ بھی اس کی عزت کی حفاظت کریں. اور تنگ آ چکی ہے لوگوں کے، کوئی نیک انسان ہوگا اگر دوسری شادی بھی کوئی کرنا چاہتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ میں کر لوں گی، بس وہ اچھا لائف پارٹنر ہونا کیونکہ چاہیے. اکثر لوگ جو زیادہ عمر کے بھی ہوتے ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر لگا ہوتا ہے.
تو ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ جی، میں بس یہی کہوں گی کہ میں کر لوں گی، بس عزت والا ہو اور میرے ساتھ دینے والا ہو۔ زمانے نے آپ کو دھتکارا، زمانے نے آپ کو بہت ایک عورت کو بہت سنگ سنگ کے اندر سے، ایک والدین بچپن سے اٹھ گئے، ایک پھوپھی تھی وہ بھی دنیا سے چل بسی، اب آپ کا قدرت کا جو فیصلہ تھا ہم اسی پہ اس کو کرے گے کہ چلے آپ نے تنگی آتی ہے انسان صبر کرتا ہے، آپ نے صبر کیا، اب کوئی پیغام جو دینا چاہتی ہو ہماری آڈینس کو، ہمارے ویڈیو دیکھنے والوں کو؟ میں بس یہی کہوں گی کہ جو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے سر پر، جن بیٹیوں کے، اگر ان کے رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی اپنی بیٹیاں ہی سمجھے۔ جی، ایک پیغام ہے جو آپ کے والدین جن کے بیٹیوں کے نہیں ہوتے، اگر ان کے والدین چل بستے ہیں تو ان کے رشتہ دار تو ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرے، اتنا ہی سارا بنے۔ ایک اور لڑکی ہے، بچی ہے، کتنا کو اس نے کیا خرچہ کرا دینا ہے آپ کا؟ رب دینے والا ہے، رب دینے والا رب کی ذات ہے، انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو رب جس کو دیتا ہے دینے والوں کو رب اور دیتا ہے۔ تو ابھی کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان، اللہ حافظ۔